یہ رمضان تو آیا تھا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ یہ قرآن نازل ہوا تھا اس لیے کہ تم کو تقوی کی ہدایت نصیب ہوگی۔ رمضان ہے، قرآن ہے، دین کا ماحول ہے، اور اس کے باوجود ابھی بھی گناہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے یہاں بہت ساری ابھی بھی خرافات ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تقوی کے دامن کو پکڑنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه ولم یغفر له۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میرے روزہ دار بھائیوں، اللہ کے فضل سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہے۔ اس کا ایک عشرہ ہم نے گزار لیا۔ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بدلا ہوا پا رہے ہیں۔ ہماری مساجد پہلے سے زیادہ آباد ہیں، ہماری طبیعتیں نیکی کی طرف مائل ہیں، ہمارے ہاں ہر طرف تلاوت قرآن مجید کا غلغلہ ہے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہم نے اس کا اسی طرح سے استقبال کیا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، بڑی نعمت، اور یہ کہا ہے کہ شکر بجا لاؤ اور اس کے طریقے بتائیں۔ یہ مہینہ ایک پڑاؤ کی طرح ہے، جیسے سفر ہوتا ہے۔ پہلے تو بہت دور دراز کے سفر ہوتے تھے، اونٹوں سے سفر ہوتے تھے، ریگستانوں کا سفر ہوتا تھا، کچھ منزل پر رک کر کے آدمی سکون سے سانس لیتا تھا، آرام کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، حاجات سے فارغ ہوتا تھا، جانوروں کو تیار کرتا تھا، پھر سے ریفریش ہوتا تھا، آگے بڑھتا تھا۔ تو انسانوں کی یہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اس میں بھی اس زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اللہ نے جگہ جگہ پڑاؤ بنائے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹہ کی جو مشغولیات ہیں، ہر طرح کی آلائشیں ہیں، ہر طرح کے لبھاؤ ہیں، اس میں کہ میرا رب خدا ہے، روز آنا رب کے سامنے جھکنے کا ایک نظام بنایا گیا 5 مرتبہ۔ یہ روز کا پڑاؤ ہے، 5 مرتبہ یاد آئے کہ میرا رب مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے نعمتیں دینے والا کون ہے، میرا خالق و مالک کون ہے، دنیا کو چلانے والا کون ہے۔ اسلام نے جمعہ کا ایک پڑاؤ بنایا کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آئے گا تو ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز ہوگی، 4 رکعت بجائے 2 رکعت ہوگی، اور اس میں خطبہ ہوگا۔ خطبے میں یاد دلایا جائے گا ہفتے میں جو بھولی بسری باتیں ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کرنے کے کام ہیں نہیں ہو سکے ہیں، ان کو یاد دلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں پورا ایک مہینہ یہ پڑاؤ بنایا ہے نفس کے تزکیہ کے لیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے سرفکندہ کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے، اس کا محبوب بننے کے لیے،
اس کا شکر گزار بننے کے لیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ میرے بھائیوں ہمیں نصیب ہے، یہ دراصل یہ شکرانے کا مہینہ ہے۔ شکرانہ کہ اس نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، شکرانہ اس بات کا کہ اس نے ہماری تربیت کا اور حالین کا ایک نیا نظام دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے اس کا تو تمہاری نعمتوں میں، تمہاری آسائشوں میں، تمہاری سہولیات میں، تمہاری رحمتوں میں بہت اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار شکر کی ترغیب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتایا کہ جو کچھ ہے دنیا میں اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کا بدلہ ایک ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ بتایا اپنے بندوں کے بارے میں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو شکر کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کا وہ دعویٰ بھی ریکارڈ پر ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے زیادہ تر کو آپ ناشکرا پائیں گے، وہ آپ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر پائیں گے، آپ کے احسان کا حق نہیں ادا کر پائیں گے، آپ کے سامنے سر بسجود نہیں ہو پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اصلاً شکرانے کا مہینہ ہے۔ شکرانہ نزول قرآن کا، شکرانہ اس مخصوص ماحول کا، شکرانہ اس تربیتی نظام کا۔ ہم کو اپنے آپ کو اب اس کے لیے تیار کر لینا چاہیے اچھی طرح سے۔ یہ جو بہت بار ایسا ہوتا ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ان واضح ہدایات کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے باوجود ہماری نفسانی خواہشات، ہمارا دل، ہمارے سماج کی روایات یہ حاوی ہو جاتی ہے شکر پر، یہ حاوی ہو جاتے ہیں دین کی کا حق ادا کرنے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال چھوڑ کر کے حرام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، حق کو چھوڑ کر کے ناحق کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جھوٹ برائی ہے، ان کو معلوم ہے غیبت برائی ہے، ان کو معلوم ہے چوری برائی ہے، ان کو معلوم ہے کسی بھائی کی بدخواہی برائی ہے، ان کو معلوم ہے رشوت برائی ہے، ان کو معلوم ہے سود برائی ہے، لیکن پیٹ بھرے گا آدمی حرام مال سے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفس کو جو خدا بنا لیتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیتا ہے، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اس نے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ میرے بھائیو، ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنے آپ کا، اپنے دل کا، اپنے معمولات کا، اپنے گرد پیش کا۔ رمضان المبارک کا یہ بڑا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ساتھ ساتھ نفس کا اتباع بھی کر رہے ہیں؟ کیا ان باتوں کو ہم چھوڑ پا رہے ہیں؟ یہ رمضان تو آیا تھا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ یہ قرآن نازل ہوا تھا اس لیے کہ تم کو تقوی کی ہدایت نصیب ہوگی۔
رمضان ہے، قرآن ہے، دین کا ماحول ہے، اور اس کے باوجود ابھی بھی گناہ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارے یہاں بہت ساری ابھی بھی خرافات ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں تقویٰ کے دامن کو پکڑنا چاہیے. بہت بار آتا ہے یہ تقویٰ کا لفظ. کیا ہے یہ تقویٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ایسا ہو جائے کہ کوئی بھی جو مذموم چیز ہے، خراب چیز ہے، دیکھ کر کے دل اس سے متنفر ہو جائے. کوئی چیز جو اچھی ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس کو کرنے کے لیے دل تڑپ اٹھے. یہ ہے تقویٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے؟ تو کہاں گزرے؟ کیا کرتے ہیں آپ اس وقت؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو، اپنے چادر کو سمیٹ کر کے بچا کے گزر جاتا ہوں کہ کہیں کانٹے میں الجھ نہ جائے. فرمایا حضرت ابی بن کعب نے کہ یا امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں، یہاں تو ہر طرف خار ہی خار ہے. ہر طرف ہمیں الجھانے والی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں. یہاں گناہ بہت آسان ہے اور بہت سستا ہے. یہاں گناہوں پر راغب کرنے والے کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں. یہاں گناہ کرنے پر بڑے بڑے انعامات ہیں. یہاں گناہ کی نفرت دلوں سے ختم کر دی گئی ہے. یہاں گناہ مذموم چیز نہیں رہی. میرے بھائیوں، اس خاردار جھاڑی میں رمضان گزارنا ہے. ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نفس کی اس طرح سے تربیت کرنی ہے کہ ہمارا دامن بچا رہ جائے، ہمارا دامن ان کانٹوں میں نہ الجھے. تو میرے بھائیوں، یہ اصل چیز ہے جو ہمارے کرنے کی ہے. آپ نے قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید میں بہت بار تقویٰ کا لفظ آیا ہے. میں نے آج جلدی سے تقویٰ کے جو مشتقات تھے ان کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی تو 200 جگہوں پر تقویٰ کے مادہ کا وہ آیا ہے. قرآن مجید میں 600 صفحات ہیں. گویا ہر دوسرے تیسرے صفحے پر تقویٰ کی تاکید ہے. اور انعامات اللہ نے کیا رکھے اس کے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر تقویٰ کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے ایگزٹ نکالے گا، مخرج نکالے گا، راستہ نکالے گا، اس کی مشکلات کو آسان کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کرے گا، اس کے معاملات کو سہل کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، رمضان کو پا کر تقویٰ کو پانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے اجر کو بہت بڑھا دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اسی تقویٰ کو پانے کا ہے، اللہ کے قانون پر چلنے کا ہے، اللہ کے سے ڈرنے کا ہے، اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کا ہے. اور یہ تقویٰ کا راستہ ملے گا ہمیں کس سے، کیسے؟ اسی کے لیے ہے رمضان، اسی کے لیے ہے قرآن. قرآن مجید کا تو اس وقت چرچا ہے ہمارے درمیان. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید سنا جا رہا ہے، اس کی تلاوتوں میں اضافہ ہوا ہے. ہم یہ جو کر رہے ہیں، ہم کو یہ سب ضرور کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قرآن جو ایک اتھارٹی ہے فائنل، اس کی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، جو احکام ہیں، جو ہدایات ہیں،
ان کی اصل نوعیت کیا ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے جیسا ہے، کیا یہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بنیادیں بتائی ہیں جن کی بنیادوں پر ہمارا تعلق استوار ہونا چاہیے؟ یہ قرآن مجید تو آیا ہے ہمارے دلوں پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اور ساری دنیا میں راج کرنے کے لیے. یہ جو قرآن کا جو نظام ہے یہ کس طرح سے لاگو ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تاریخ تو ہم لوگ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جس معاشرے میں تشریف لائے، بہت خراب معاشرہ تھا، برائیوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کے ذریعے اس معاشرے کو پاکیزہ بنایا، طاقتور معاشرہ بنایا، دنیا کی غالب قوت بنایا، اور یہی قرآن تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب آیا. قرآن مجید کی جلدیں اس وقت بہت کم تھیں، صفحات کم تھے، پریس نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، بہت مشکل سے دستیاب ہوتی تھی کاپیاں، لیکن قرآن معاشرے میں تھا، زندگیوں میں تھا، احکام میں تھا. آج تو بہتات ہے قرآن مجید کے صفحات کی، حافظوں کی، ہر طرح سے ہمارے درمیان قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہم مظلوم ہیں، ہم مقہور ہیں، ہمارے اوپر آفتیں ٹوٹی پڑ رہی ہیں. کیا بات ہے؟ اس کا سبب ہمیں معلوم کرنا چاہیے خود قرآن مجید سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کر کے. اس نے جو یہ کہا ہے کہ جب کوئی میرا قرآن چھوڑ دے گا، قرآن سے اعراض برتے گا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، معیشت تنگ ہو جائے گی، جینا دوبھر ہو جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے روز حشر اندھا کر کے اٹھائیں گے. بندہ کہے گا اے میرے رب، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، پوری دنیا کا جلوہ، اس کی رعنائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات، قرآن مجید کے صفحات، قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی تعلیمات تم تک پہنچی تھی اور تم نے اسے بھلا دیا تھا. اس وجہ سے تم آج بھلائے جا رہے ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں جو ظلم کرتا ہے اور اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کی یہ آیات ہم لوگوں کے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے چوم رہے ہیں، دل سے لگا رہے ہیں، طاقوں پہ رکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی قراتیں سن رہے ہیں. لیکن قرآن ہے کیا؟ قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ تو ہمیں یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی پڑے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تلاوت کریں تو حق ادا کریں اس کا، یتلونہ حق تلاوتی. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خوب خوشی سے، ہاں الہانی سے پڑھیں نہیں، جو اس کے تقاضے ان کو پورے کریں، اس کی روشنی میں اپنی فکر و عمل کو بدلیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو استوار کریں. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا جو مہینہ ہے اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں استوار کریں، تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے، قرآن کا روسا راستہ اختیار کریں گے، توبہ کا راستہ اللہ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے. یہ عشرہ خاص طور سے مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں، گناہوں کی معافی کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میرے قوم کے لوگ، استغفار کرو، اللہ سے مغفرت چاہو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ،
اسی جانب رجوع کرو، توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے وہ برسات میں بارشیں نازل کرے گا۔ ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری قوتوں میں، تمہاری توانائیوں میں، تمہارے وسائل زندگی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے بندوں کو، ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جن سے گناہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ توبہ و استغفار کا خاص طور سے اشرہ ہے ہمارے لیے۔ توبہ کریں نمازیں پڑھ کر کے، توبہ پڑھ کریں نوافل پڑھ کر کے، توبہ کریں رب کے سامنے جھک کر، توبہ کریں سر بسجود ہو کر کے، اپنے گناہوں کا پٹارا اس کے سامنے رکھ دیں، دھو دیجئے یا اللہ یہ ہو گئی ہم سے گناہ، شعوری طور پر ہوئے ہیں، غیر شعوری طور پر ہوئے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تیرے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے راستے پر لگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو کچھ ہو گیا ہے اسے معاف فرما۔ یہ اشرہ اسی بات کا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بہت خاص طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے مانگیں، صدقہ کر کے مانگیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اپنی اعمال کو بدل کر کے مانگیں، زندگیاں وسیع بنا کر کے مانگیں، کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے رمضان المبارک میں کرنے کی ہیں۔ ہم نے پہلے عشرے کو تھوڑا بدلا ہوا دیکھا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اور بدل سکتے ہیں، اپنے لیے اور مفید بنا سکتے ہیں، اپنے لیے اسے اور خوشگوار بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول، اپنی گرد پیش کا ماحول، اپنی کارگاہ کا ماحول ہم اور اچھا کر سکتے ہیں، تقویٰ کی فضا بنا کر کے، توبہ کا ماحول پیدا کر کے، قرآن کا غلغلہ بڑھا کر کے، قرآن کو عملی زندگی میں لا کر کے۔ دعا فرمائے میرے بھائیوں کہ اس رب ذوالجلال نے جس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صبح و شام کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے اس ماہ کو جو تقویٰ کی آبیاری کا مہینہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندرون کو ٹھیک کرنے اور تقویٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنی کتاب جو ہدایت کی کتاب بنائی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کی صحیح اہمیت دل میں بٹھا دے، اس کتاب کے حقوق کو پہچانوا دے، اس کتاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو ہماری کتاب کے خلاف بنا دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو غفور ہے، اے اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو اپنے بندے سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تو دھو دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، اے اللہ ہمیں تقوی کے راستے پر لگا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔